بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں اتوار والے دن کا پروگرام لے کر، میں اور میری تعلیم۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا ہوا ہے کہ تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں 4 ذریعوں سے، گھر سے یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، اور اسکول اور مدرسہ سے، تیسرا ماحول اور معاشرے سے، چوتھا سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، اخبارات وغیرہ سے۔ ان چیزوں سے ہمیں معلومات آگاہی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو موضوع ہم نے رکھا ہوا ہے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، تو بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے لیے آج ہمارا موضوع ہے اسکول اور مدرسہ۔ یعنی اسکول اور مدرسہ سے ہمارا بچہ کیا علم حاصل کر رہا ہے۔ آج ہمارے بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہماری قومی تعلیمی پالیسی نہیں ہے، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولوں نے خدمات انجام دی ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے NGOs نے بھی، باہر ملکوں کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی کتابیں اور بچوں کو ہر اسکول میں مختلف چیزیں پڑھا کر جو ہے نا مختلف رخوں پہ ڈال دیا۔ قومی سوچ، قومی جذبہ، قومی آہنگی یہ پیدا نہ ہو سکے۔ تو تربیت کے حوالے سے اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ چاہے وہ اسکول ہے، ماحول سے بچہ سیکھ کے آئے یا میڈیا سے سیکھ کے آئے، تربیت صرف ماں باپ نے، گھر کے بڑوں نے اس کی بچے کی تربیت کرنی تھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے بچہ باہر سے کوئی غلط چیز لے کر گھر میں آ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نہیں باہر پھینک کے آؤ، یہ گندی چیز ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ایسے ہی غلط تعلیم حاصل کر کے آ گیا، کوئی بات سیکھ کے آ گیا، اس کو بھی ہم نے رد کرنا ہے۔ میں چائنا میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک انگلش کی فیکٹری میں گئے ہوئے تھے ہم کاروباری سطح پہ، تو وہاں ہماری جو ٹرانسلیٹر تھی اس نے ہمیں بتایا کہ میں ایک اسکول کی ٹیچر ہوں اور میں انگلش کی ٹیچر ہوں، تو ان فیکٹری والوں نے مجھے ایک دن آپ کے لیے جو ہے نا یہ بلایا ہے۔ تو میں نے فوراً، میں جا بھی جاتا ہوں، میں قومی سطح پہ میری سوچ چلتی رہتی ہے، میں ان سے ضرور سوالات کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں پر آپ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پر جو ہے نا ہم بچوں کو جو ہے نا شروع کے جو لیول ہوتے ہیں ان کو چائنیز زبان کا لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اور اس کو بولنا سکھاتے ہیں، اور کچھ جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کو ابتدائی طور پہ ان کو بتایا جاتا ہے، تاکہ بچے ہمارے جو ہے قومی ہیروز کی، قومی جو خدمات جن لوگوں نے دی ہوئی ہیں تو ان کی نقل کر کے یہ بھی ہیروز بننے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا یار ہمارا المیہ ہے کہ جب ہم نے وہ سنبھالا تھا تو ہمارے میٹرک لیول کے جو اس وقت ان کو بجائے اسلامی ہیروز، قومی ہیروز کے بجائے اس وقت شیکسپیئر کا دور تھا، اور جگہ چرچے جناب شیکسپیئر نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا، شیکسپیئر نے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، خالد بن ولید نے کیا کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا۔ تو یہ آج غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو قیامت تک ان کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی ایسے رول ریگولیشن، یعنی آج بھی انگلینڈ کے اندر جو ہے، یعنی بچوں کو یورپ میں بہت سے ممالک میں یہ ہے، بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی ان کا جو گورنمنٹ کی طرف سے اخراجات ہیں وہ ملنے شروع ہو جاتے۔ میں انگلینڈ میں تھا تو میرے ایک دوست ہیں منیر بھائی، ان کا مجھے بتایا کہ میں اپنی وائف کو چیک اپ کروانے کے لیے لے گئے، انہوں نے ڈیٹ دے دی، فلاں ڈیٹ کو آپ ان کو لے آئیں گے، آپ کے گھر میں مہمان آنے والے۔ تو کہتے ہیں جب میں گھر میں آیا تو اگلے 3-4 دن بعد ایک سوشل سپورٹ سے چیک آ گیا 15 پاؤنڈ کا کہ 14 پاؤنڈ کا کہ یہ آپ کے گھر میں مہمان آنے والا ہے تو اس کے لیے کپڑے وغیرہ لے لیں۔ خیر
وہ پھر مجھے بتاتے کہ بھائی ابھی جو بچے کی ولادت ہوگی اس کے بعد جو ہے ہمارے گھر میں اتنے پاؤنڈ کا جو ہے نا اور چیک آنا شروع ہو جائے گھر کا اخراجات بچے کے لیے جو ہے گورنمنٹ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ وہاں سے لی ہوئی چیز ہے, عمر لاز ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ وہ رات کو گشتیاں کر رہے تھے, حفاظتی بھی اور معلوماتی گشت بھی. تو ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی, تو انہوں نے معلومات کی بھائی کیا بات ہے, کسی سے اپنے جاسوسوں سے معلومات اکٹھی کی کہ اس گھر میں بچہ کیوں رو رہا تھا. تو ان کو بتایا گیا تھی کہ آپ نے جو اعلان کیا ہو کہ جو بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑے گا تو اس کے لیے سرکاری وظیفہ شروع ہو جائے گا. تو ایک ماں اپنے بچے سے دودھ چھڑوا رہی تھی کہ کس طرح اس کا وظیفہ شروع ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسوس کیا, ہو پتہ نہیں اور کتنی مائیں جو ہے اس سے تو ہماری نسل کمزور ہو جائے گی, جنہوں نے ماں کا دودھ نہ پیا تو نسل کمزور ہو جائے گی. تو انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ آج کے بعد جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا. تو یہ علم, یہ تعلیم اسلام کی ہے. اپنے بچوں کو ہم نے ان ہیروز کو پڑھانا ہے, ان حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ زندگیاں سمجھانی ہے کہ ہمارے ہیروز یہ ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ تمہارے لیے سٹارز ہیں, سٹاروں کی مانند ہیں, جس کا اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے. تو ہمارے مردوں کے لیے صحابہ کے مرد ہیروز ہیں, سٹارز ہیں. ہماری عورتوں کے لیے صحابہ کی عورتیں ہیروز ہیں, سٹارز ہیں. ہمارے بچوں کے لیے صحابہ کے بچے ہیروز ہیں, سٹارز ہیں. ان کو فالو کرو. آج کے سٹارز ہمارے رہنما نہیں ہیں, ستارے نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ان کی زندگیوں کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے تاکہ ان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوں. کل ہمارا پروگرام اس کے ساتھ ہی ہوگا سوموار والے دن کا, جس کا موضوع ہوگا میں اور میری ڈرائیونگ. تو کل انشاءاللہ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے اور آگے بھی ہمارے پروگرام کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک باتیں پہنچیں. اور یہ باتیں خیر کی جو ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا, آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. کسی ایک تک بھی ہماری بات پہنچ گئی, دل پہ اثر ہو گیا, عمل شروع ہو گیا, تو ہم سب کے لیے یہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا. اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.